میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ بچہ امید ہے آپ سب مزے میں ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے۔ آج ہم آپ کو کلاس 6 اردو میں سبق نمبر 2 ہمارے سرسبز جنگلات پڑھانے والے ہیں۔ تو چلو کرتے ہیں شروعات۔ بچوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری ریاست جموں و کشمیر میں مختلف قسم کے جنگل پائے جاتے ہیں۔ بول رہا ہے بچوں آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ جو ہماری ریاست ہے جموں و کشمیر، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے قسم کے مختلف ہو گیا بہت سارے قسم کے جنگل پائے جاتے ہیں، الگ الگ یعنی کہ درخت، جنگل میں بہت سے الگ الگ درخت پائے جاتے ہیں۔ جنگل کی اہمیت و افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ جنگل کی اہمیت ہوگی کہ اس کی کتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور افادیت ہو گیا فائدے، کتنے زیادہ فائدے کا جو جمع ہوتا ہے دیٹ از افادیت، ٹھیک ہے، تو ہمیں کتنے زیادہ فائدے ملتے ہیں کس سے؟ جنگل سے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جنگل کی اہمیت نہیں ہے یا جنگل کی افادیت نہیں ہے یا جنگل کے فائدے نہیں ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ بہت سارے فائدے ہیں نا، ہاں فائدے ہیں، کیا کیا ہیں ہم آگے جو ہے پورا اس سبق کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ پیڑ پودے ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ جو پیڑ پودے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ زندگی کی اہم ضروریات مثلاً خوراک، پانی، ہوا کا جنگلات سے گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے زندگی کی اہم ضروریات جو ہمیں زندگی میں، جیسے کہ خوراک کے بغیر کوئی زندہ رہ پائے گا؟ کھانے پینے کے بغیر کوئی زندہ رہ پائے گا؟ نہیں۔ پانی کے بغیر رہ پائے گا؟ نہیں۔ ہوا کے بغیر رہ پائے گا؟ بالکل نہیں۔ کا جنگلات سے گہرا تعلق ہے، یعنی کہ ہمارے اگر جنگلات اچھے ہوں گے تو ہماری جو ہے جو خوراک ہے وہ ہمیں اچھی ملے گی، پانی بھی ہمیں اچھا ملے گا اور ہوا بھی ہمیں اچھی ملے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہ ہو سکتا ہے جب آپ کے جنگلات اچھے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، تو بارشیں وقت پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بارشیں جب وقت پہ ہوں گی تو پانی ہوگا تو آپ کے کھیت اگیں گے تو ان میں سے آپ کو بہت چاول، گندم وغیرہ سب کچھ ملے گا، سرسوں ملے گی، تیل ملے گا، تو پھر آرام سے آپ کی یعنی کہ خوراک آپ کے لیے اچھی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی سبزیاں اگیں گی، ٹھیک ہے، اور آپ کو پانی بھی ملے گا، اسی طرح جو ہوا ہے وہ بھی ملے گی۔ تو اسی لیے بولا گیا کہ ہماری زندگی کی اہم ضروریات خوراک، پانی اور ہوا کا جنگلات سے گہرا اثر ہے۔ اگر جنگلات ہوں گے تو تبھی یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تبھی آپ کو خوراک اچھی مل سکتی ہے، تبھی آپ کو پانی اچھا مل سکتا ہے، تبھی آپ کو ہوا اچھی مل سکتی ہے۔ درخت تازہ ہوا مہیا کرتے ہیں اور ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ جو درخت ہوتے ہیں وہ ہمیں تازہ ہوا یعنی کہ صاف ہوا، ٹھیک ہے، صاف ہوا، پیور ایئر جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتے ہیں، یعنی کہ فراہم کرتے ہیں، دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مہیا ہو گیا دینا، اور ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ اور جو ہمارا ماحول ہے اس کو آلودگی سے کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں، اس کو گندگی سے بچاتے ہیں، گندا ہونے سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں پھر۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگل ماحول کا توازن بنا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پورا سچ یہ بات ہے کہ جو جنگل ہیں ماحول کا، ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، سراؤنڈنگ ہے، اس کا توازن برقرار رکھنے میں، یعنی کہ توازن بولتے ہیں بیلنس کو، اس کو بیلنس کرنے میں، یعنی کہ ہمارے سراؤنڈنگ کا ہر ایک چیز کو بیلنس کرنے میں مدد کرتے ہیں جنگل ہماری، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگلات ہوں گے، جنگلات کے جو جنگلی جانور ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے جانور ہیں وہ جنگل میں رہیں گے تو وہ گاؤں میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یعنی کہ بہت سا جنگل ماحول کا توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ کیسے مدد کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے جو ہیں فیکٹریز، انڈسٹریز، ان سے بہت دھواں نکلتا ہے، ان سے بہت، ٹھیک ہے، تو یہ جو دھواں ہے اگر جنگلات اچھے ہوں گے تو یہ دھواں جو ہے یہ جنگل اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ پی لیتے ہیں، جنگل اس کو ختم کر لیتے ہیں، اس کا اثر بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ جتنا دھواں زیادہ نکلا، اگر جنگل زیادہ ہوں گے تو یہ ہمارا دھوئیں کا اثر نہیں پڑے گا عام لوگوں پر، ٹھیک ہے، تو یہی ہو گیا کہ جنگل جو ہے ماحول کا توازن برقرار بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر جنگل نہیں ہوں گے تو اگر فیکٹریز، انڈسٹریز وغیرہ سے یا گاڑیوں کے چلنے سے جو دھواں نکلتا ہے یہ ہمارے ماحول میں رہے گا تو 2 دن میں سب لوگ بیمار ہو کے سب کے سب مر جائیں گے، ٹھیک ہے، بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ نمودار ہو جائیں گی، پیدا ہو جائیں گی اگر جنگل نہیں ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سرسبز درخت روزانہ اوسطاً 3 کلو آکسیجن چھوڑتا ہے؟ جو ایک سرسبز بیٹا، ایک جو درخت ہے، ٹھیک ہے، روزانہ ہر دن ہر دن اوسطاً ہو گیا ایوریج، یعنی کہ کم سے کم کتنے؟ 3 کلو آکسیجن چھوڑتا ہے، یعنی کہ 3 کلو آکسیجن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، انوائرمنٹ کو دیتا ہے۔ انسان غذا کے بغیر 40 سے 60 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر آکسیجن کے بغیر وہ 2-2.5 منٹ تک سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔
دیکھیے آکسیجن کتنا ضروری ہے کہ انسان غذا کے بنا 40 سے 60 دن تک زندہ رہے گا، ٹھیک ہے، اوکے، یعنی کہ 2 مہینے تک رہ سکتا ہے، لیکن جو ہے آکسیجن کے بنا انسان 2-2.5 منٹ سے زیادہ، ٹھیک ہے، 2-2.5 منٹ ہو گئے اگر آکسیجن نہیں ہوگا تو وہ مر جائے گا۔ تو خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آکسیجن کتنا ضروری ہے، اور یہ ہمیں انہی درختوں سے ملتا ہے۔ تو اگر ہم درختوں کی حفاظت کریں گے تو ہمیں جو ہے آکسیجن ملے گا اور ہمیں کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہوگی۔ سرسبز پیڑ پودے کرۂ ہوا میں آکسیجن متواتر فراہم کر کے اسے صاف اور خالص بناتے ہیں۔ تو یہ سرسبز پیڑ پودے ہوتے ہیں بیٹا کرۂ ارض میں، پورے یعنی کہ کرۂ ہوا میں، ٹھیک ہے، یہ جو ہوا ہے ہمارے ماحول کی پوری ہوا، اس میں آکسیجن متواتر فراہم کر کے، بہت سارا آکسیجن جو ہے متواتر ہو گیا، بہت آکسیجن، ٹھیک ہے، فراہم کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے صاف اور خالص بنا دیتے ہیں، جو ہماری ہوا ہے اس کو صاف بنا دیتے ہیں اور خالص بنا لیتے ہیں، اور اس کو یعنی کہ پیور بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو چلیے آگے۔ زندہ درخت اپنی جڑوں کے ذریعے پانی چوس کر اس سے تنے اور شاخوں سے گزارتے ہوئے پتوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو زندہ درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سرسبز جو درخت ہوتا ہے اپنی جڑوں کے ذریعے جن کو روٹس کہتے ہیں، روٹس کے ذریعے پانی کو چوستے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پانی کو اندر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایبزارب کرتے ہیں، چوسنا ایبزارب کرنا، لے لینا، اور اس سے تنے اور شاخوں میں جو پھر سٹم ہے اور جو شاخیں ہیں، جو برانچز ہوتی ہیں، وہاں سے گزارتے ہوئے پتوں تک پہنچاتے ہیں۔ کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ برابر لیوز تک، ٹھیک ہے، آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کو اردو میں سمجھ آئے تو ساتھ میں ہم جو ہے انگلش کا بھی استعمال کریں گے۔ جہاں سے یہ زیادہ تر خارج ہو کر کرۂ ہوا میں مل جاتا ہے۔ تو جہاں سے یہ زیادہ تر خارج ہو گیا ریلیز ہو کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب پھر پتوں سے یہ پانی چھوٹے چھوٹے پورز، چھوٹے چھوٹے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سٹومیٹا کہتے ہیں، ان سے یہ خارج ہو جاتا ہے، باہر نکلتا ہے ہو کر کرۂ ہوا میں، یعنی کہ پوری جو ہمارے ارد گرد کی ہوا اس میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپائریشن، اس سے ٹرانسپائریشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسپائریشن سے خارج شدہ بخارات ہوا کی نمی میں اضافہ کر کے بارشیں اور برف برسانے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر اس ٹرانسپائریشن سے یہ جو پتوں سے، ٹھیک ہے، پتوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں ان سے جو پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، تو اس پروسیس کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو ہماری ہوا ہے، ہوا میں، ٹھیک ہے، ہوا میں کیا کرتے ہیں، نمی پیدا کر کے بارش اور برف برسانے میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جس کی وجہ سے بارشیں اور برف ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس زیادہ درخت ہیں، اگر آپ کے جنگل اچھے ہیں تو یہ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ جو پانی ہے یہ ہوا میں زیادہ جائے گا، ٹھیک ہے، پتوں کے ذریعے، تو پھر جو اچھی جو ہے بارشیں اور اچھی برف باری ہوگی، جس سے ہمارے فصلوں پہ ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جنگل میں پیڑ پودے کے گھنے جھنڈ ہوا کی رفتار کو کافی حد تک مکمل کرتے ہیں۔ جنگل میں پیڑ پودوں کے گھنے جھنڈ، دیکھو پہلے جنگل میں جو پیڑ پودے کے بہت سارے جھاڑیاں ہوتی ہیں، گھنے جھنڈ ہوتے ہیں، ہوا کی تیز رفتار کو کافی حد تک کم کر لیتا ہے۔ کبھی جب تیز ہوا آتی ہے تو اس کی تیز ہوا آنے کو، یعنی کہ اس کی تیزی کو کم کر دیتے ہیں، رفتار کو، یعنی کہ اس کی سپیڈ کو جو ہے روک دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگل کے فرش پر آندھی کی رفتار 2 سے 3 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرتی۔ تو جنگل سے گزرتے ہوئے ہوا جو ہے، تیز آندھی جو ہوتی ہے، تیز طوفان جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے، 2 سے 3 کلومیٹر، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 سے 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گیا، یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر 2 سے 3 کلومیٹر ہی کی رفتار سے اتنا ہی تیز جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پھر اگر آپ 1 گھنٹے میں 2 یا 3 کلومیٹر نکالیں گے، اس وقت جو گاڑی کی آپ کی سپیڈ ہے وہ کہلائے گی 2-3 کلومیٹر۔ اسی طریقے سے اتنی ہی تیزی سے جو ہوا ہے وہ جنگل سے گزر سکتی ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ تیزی سے نہیں گزر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو چلیے آگے۔ پیڑوں کے اوپر سے آندھی کی رفتار کتنی ہی زیادہ ہو، پیڑ پودے دھول کے طوفان کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیڑوں کے اوپر سے، یعنی کہ یہ آندھی کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، لیکن ٹھیک ہے، جو پیڑ پودے ہوتے ہیں یہ دھول کے طوفان کو، یہ جو طوفان اٹھتا ہے دھول کا، ٹھیک ہے، اس پورے کو کیا کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، شور کی کثافت کو بھی کافی حد تک کم کر لیتے ہیں۔ یہ جو شور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نوائز پولوشن ہوتی ہے، اس کی جو، یعنی کہ اس کا جو ساؤنڈ ہے اس کو بھی کافی حد تک ایبزارب کر لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں، اس کو بہت
اگر جنگل نہ ہوتے تو ہم طرح طرح کے موسموں سے لطف اندوز نہیں ہوتے، اور اگر جنگل نہ ہوتے تو ہم طرح طرح کے موسموں سے لطف اندوز نہ ہوتے، یعنی کہ جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے جو وطن عزیز ہے جموں کشمیر، یہاں پہ ہمارے بہت سارے موسم رہتے ہیں، جیسے سمر رہتا ہے، ونٹر رہتا ہے، آٹم رہتا ہے، تو یہ کس کی وجہ سے رہتا ہے؟ یہ اسی جنگل کی ہی وجہ سے، اور ان کی اور ان کی رنگا رنگی سے محروم رہتے، اور ان کی رنگا رنگی یعنی کہ یہ جو رنگ ملتا ہے ہمیں، جو یہ بارش ملتی ہے، برف ملتی ہے، الگ الگ رنگ کھلتے ہیں، اس سے ہم محروم رہتے۔ محروم کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اس سے دور، جو ہمیں چیز نہ ملتی ہے اس کو بولتے ہیں، جو چیز نہ ملے، جو چیز انسان کو جو نہ پا سکے، یعنی کہ اس کو ہم محروم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ لطف اندوز ہو گیا مزے لینا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، لطف اندوز ہو گیا مزے لینا۔ جنگل کی بدولت ہماری ریاست کے دریاؤں میں سال بھر پانی رہتا ہے، تو ہماری جو ریاست ہے، ہمارا جو وطن ہے، اس کے جنگلوں کی ہی وجہ سے اس کے یہاں پہ دریاؤں میں ہمیشہ پانی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں کے جنگلوں میں قسم قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں جو جنگل ہیں ہمارے وطن میں، تو اس میں بہت سارے قسم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں دیودار، بدلو، چیل اور اخروٹ کے درختوں کی کثرت ہے، کثرت ہو گیا بہت زیادہ مقدار میں ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ، یعنی کہ یہ جو درخت ہے ہمارے پاس، اخروٹ کا درخت ہے، دیودار ہے، بدلو ہے، چیل ہے، یہ بہت زیادہ ملتے ہیں۔ جموں کے کنڈی علاقوں کی آب و ہوا خشک ہے، جو خشک یہاں پہ، ٹھیک ہے، خشک خشک ہے، تو جموں کی جو کنڈی علاقے ہیں ان کی آب و ہوا جو ہے وہ تھوڑا ڈرائی، جس کو بولیں گے ہم ڈرائی ہے، خشک ہے، اس کے لیے وہاں اس لیے وہاں چھوٹے پتوں والے تیز نوکیلے کانٹے دار درخت پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں درخت ہے، درخت، ٹھیک ہے، درخت پائے جاتے ہیں، تو کیونکہ جموں میں جو ہوا وہ تھوڑی خشک ہے، اس لیے وہاں پہ جو ہے تیز کانٹوں والے، تیز نوکیلے کانٹوں والے، ٹھیک ہے، اوکے، کانٹے دار جو ہیں درخت پائے جاتے ہیں، مثلاً ببول، خیر، بیر، بانس، پھلائی اور ککوے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ درختوں کے نام ہیں جو جموں کے کنڈی علاقوں میں، یعنی کہ پیچھے والے علاقوں میں، جو پیچھے والے علاقے ہوتے ہیں ان کو کنڈی علاقے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ دوسری جگہوں پر سایہ دار، مثلاً پاش، شیشم، املتاس، دیودار اور چیل وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور کئی جگہ پہ باقی یعنی کہ کنڈی علاقوں کے بغیر جو باقی علاقے ہیں وہاں پہ یہ ہمارے پاس پلاش ہے، شیشم ہے، املتاس ہے، دیودار ہے، یہ درخت بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگل جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ ہے، یعنی جنگل جو ہے جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ، اس کو ہم ہیبیٹیٹ بھی بولتے ہیں، گھر، پناہ گاہ ہو گیا گھر، جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ ہے، گھر ہے، ہیبیٹیٹ ہے۔ جنگلوں کی چھتر چھایا میں جنگلی جانور بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتے ہیں، تو جو جنگل ہے، جنگلوں کی چھتر چھایا یعنی کہ جو جنگل ہیں، جنگلوں کی سائے کے اندر، ٹھیک ہے، ان پتوں میں، ان جنگلوں میں، ٹھیک ہے، ان درختوں کے بیچوں بیچ یہ جو ہے جنگلی جانور یہ بلا روک ٹوک یعنی کہ اپنی مرضی کے مطابق گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگلوں میں جانور نسل کشی جو ہو گیا ریپروڈکشن جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اپنے بچے پیدا کرنا، وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو آپ نے ڈسکوری کے اندر کہیں کہیں دیکھا ہو کہ کس طریقے سے جانور جو ہیں وہ الگ وہاں پہ رہتے ہیں، شیر ڈیر کو کھا لیتا ہے، وہ گھاس کھاتی رہتی ہے، تو اس طریقے سے جنگلوں کے اندر یہ سب جو سسٹم ہے وہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ الگ الگ جانور جو ہیں وہ کوئی گھاس کھاتے ہیں، کوئی جانوروں کو کھاتے ہیں، تو وہ یہ جنگل میں ہی رہتا ہے، پھر اگر جب ہم جنگل کی کٹائی کرتے ہیں تو وہ گاؤں میں آ جاتے ہیں، وہ شہروں میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جنگلات جنگلی جانوروں کو نہ صرف پناہ دیتا ہے، جنگلات جنگلی جانوروں کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں بلکہ انہیں کھانا بھی میسر کرتے ہیں، برے جو جنگلات ہیں ان سے صرف جنگلی جانوروں کا گھر ہی نہیں ہے بلکہ وہاں ان کو کھانا پینا بھی میسر ہوتا ہے، میسر ہو گیا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ ہمارے جنگلوں میں نوع انواع و اقسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں، انواع اقسام ہو گیا بہت سارے قسم کے، ٹھیک ہے، اوکے۔ ہمارے جنگلات میں بہت سارے قسم کے جو پرندے ہیں اور جانور ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ کشمیر کے جنگلوں میں بارہ سنگھا، ہرن، شیر، چیتا، ریچھ، برفانی لومڑی وغیرہ جانور بڑی تعداد میں ملتے ہیں، تو جو وطن عزیز کشمیر ہے، ٹھیک ہے، کشمیر کے اندر ہمیں بارہ سنگھا ملتا ہے، ہرن ملتی ہے، شیر ملتا ہے، چیتا ملتا ہے، ریچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، لومڑی ملتی ہے۔ اس طرح ہمارا جو وطن ہے جموں میں ہمیں جموں کے جنگلوں میں چیتا، گیدڑ، نیل گائے اور لنگور وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے خوبصورت پرندوں مثلا نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ کا ٹھکانہ بھی جنگل ہی ہیں،
تو ہمارے جو وطن جموں ہے، وطن عزیز، تو وہاں کے جو چیتا، گیدڑ وغیرہ ہے جنگل، ٹھیک ہے، لنگور وغیرہ، یہ ہمیں جموں کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، بہت سارے پرندوں کے بھی نام ہے یہاں پہ، جیسے نیل ہے، مور ہے، چکور ہے، ٹھیک ہے، جنگلی مرغا ہے۔ جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں، ان سے ہم ایندھن اور لکڑی حاصل کرتے ہیں۔ جنگلوں کے بے شمار فائدے یہ بھی ہیں، دیکھیے، ہم ان سے ایندھن ہو گیا لکڑی جلانے کے لیے، اور لکڑی حاصل کرتے ہیں، اور لکڑی جس سے ہم اپنے گھروں مکانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکڑی سے ہم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بھی ہم لکڑی سے بناتے ہیں، جیسے مثلاً پل، ٹھیک ہے، مکانات اور کشتیاں وغیرہ جو ہیں لکڑیوں سے ہم بناتے ہیں۔ جنگلوں میں پائے جانے والی جڑی بوٹیوں سے مختلف اقسام کی دوائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ دیکھو، جنگلوں میں بہت ساری جڑی بوٹیاں بھی موجود ہوتی ہیں، جن سے مختلف اقسام ہو گیا، مختلف قسم کی، ٹھیک ہے، اقسام جو ہے قسم کی جمع ہے بیٹا، دوائیاں ہو گئی، میڈیسنز، ٹھیک ہے، دوائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کو کٹاؤ اور بہاؤ سے بچاتا ہے، اور جو ہمارے جو جنگل ہیں، جنگل سے ہماری جو زمین ہے اس کا کٹاؤ، ٹھیک ہے، اوکے، جس کو ہم اور بہاؤ سے بچاتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارا لینڈ ڈیگریڈیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لینڈ ڈیگریڈیشن یعنی کہ زمین کا کٹاؤ اور بہاؤ وہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، یعنی کہ ہماری زمین جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، ہماری زمین جو ہے وہ بچی رہتی ہے، کیونکہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جکڑے رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو درخت ہوتے ہیں، درخت زمین کو اپنی جڑوں سے مضبوطی سے جکڑے رکھتے ہیں، یعنی کہ پکڑ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوڑتے نہیں۔ یہ ہم آپ کو آپ کی جیوگرافی ہے اس کے اندر بھی ہم پڑھائیں گے آپ کو، جب کہ لینڈ ڈیگریڈیشن کیا ہوتا ہے، کہ کیوں ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگاتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا۔ جنگل ایسی دولت ہیں جنگل ایسی دولت ہیں جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت ہے۔ جنگل ایک ایسی دولت ہے، ایسی، ٹھیک ہے، اوکے، جس کی ہمیشہ انسان کو ضرورت ہے۔ بے شمار فوائد کی وجہ سے جنگل کو سرسبز سونا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں، اس لیے اس کو سرسبز سونا، اس کو سبز سونا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، سبز سونا یعنی کہ گرین گولڈ، ٹھیک ہے، جس طرح گولڈ کو ہم بہت قیمتی مانتے ہیں، اس طریقے سے اس کو گرین گولڈ کہا گیا، کیونکہ جو ہمارے درخت ہوتے ہیں وہ گرین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سرسبز ہوتے ہیں، تو اس لیے سبز سونا کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، تو ہماری رسپانسبلٹی، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جنگلات کو صحیح طور سے، صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جنگلات کے بے ضرع کٹاؤ سے ہمارے لیے مختلف قسم کے مسئلے پیدا ہوئے ہیں، کہ جو جنگل کا ہم کٹاؤ کرتے ہیں، بے درخت ہو گیا، یعنی کہ بنا روک ٹوک ہم جو اپنی من مرضی کے حساب سے جو جنگلات کے کٹاؤ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل بارشیں ہی نہیں ہوتی ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہوتی نہیں ہیں، ہماری فصلیں جل جاتی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ جنگلی جانوروں کی بود و باش پر نہایت برا اثر پڑ رہا ہے، تو جو جنگلی جانور ہیں ان کے رہن سہن پر، ٹھیک ہے، بود و باش رہن سہن پر نہایت برا اثر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بے تحاشا کٹاؤ کی وجہ سے کچھ جانور اب نایاب ہو رہے ہیں، تو کیونکہ ہم جنگلوں کا کٹاؤ زیادہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ جانور ہیں وہ نایاب ہو گیا، غائب ہو جانا، یعنی کہ بالکل ان کی جو اسپیشیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ایکسٹنٹ ہو چکی، اس کو نایاب کو ایکسٹنٹ بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ موسموں کے تغیر و تبدیل میں موسموں کے تغیر و تبدل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو موسموں کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ موسموں کا جو بدلاؤ تھا اس میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ سمجھا لیا کہ ہمارے جو موسم ہے وہ وقت پہ بدلتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بولتے تھے نومبر دسمبر میں برف باری ہوتی ہے کشمیر کے اندر، وہ آج ہوتی ہی نہیں ہے، جنوری فروری میں تو پھر کسی بھی موسم میں آ کے بارشیں ہو جاتی ہیں، جب انسان کو بارشوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب ہم اپنی جو ہے دھان وغیرہ لگاتے ہیں اس ٹائم پہ بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس وقت ہونے لگ جاتی ہے، پھر کچھ وقت کے بعد بارش کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ صرف ہے یہ، یعنی کہ جو ہمارے موسموں میں تبدیلی آ گئی، ٹھیک ہے، تبدل آ گیا، یہ صرف جنگلات کی کٹاؤ کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ بے وقت برف باری ہوتی ہے، گرمیوں میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا جموں کشمیر ہے، خاص کر کشمیر میں جو موسم درجہ حرارت جو ہے ٹمپریچر، یہاں کا درجہ حرارت ٹمپریچر کو بولتے ہیں، بہت کم رہتا تھا، وہ بھی اب کافی بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی علاقوں میں سوکھا پڑتا ہے اور فصلوں کو نقصان دیتا ہے، کئی علاقوں میں جو ہے سوکھا پڑتا ہے، یعنی کہ بہت جو ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فصلوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم جنگلوں کا بھرپور تحفظ کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنگلوں کو بھرپور تحفظ ہوگی حفاظت، ٹھیک ہے، حفاظت کو تحفظ کریں، حفاظت کریں، اور اس طرح اپنے اور آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں. تو اس طرح جو ہم اپنے اور آئندہ، ہم اپنے لیے اور آئندہ جو ہو گیا کمنگ جنریشنز، جو آگے آنے والی جنریشنز ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ جو ہے آپ کے بال بچے ہوں گے ویری گڈ. تو اس وقت جو بال بچے ہوں گے ان کی نسلوں، آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں، ان کے لیے مسئلے پیدا نہ ہوں. مسائل یعنی کہ کون سے مسئلے؟ یہی مسئلے کہ ان کو کھانے کو کچھ نہ ملے، ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملے، ان کو آکسیجن نہ ملے. تو اسی کو بولیں گے، یہی جو ہیں الگ الگ مسائل جو ہیں، مسئلے ہیں، وہ پیدا نہ ہو جائیں. اس لیے جنگلوں کا بے دریغ کٹاؤ نہیں کرنا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ہم قربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و شان پر، کہ ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے، کیا ہے؟ اگر کوئی شخص پیڑ لگائے اور اس کا پھل یا چارہ وغیرہ کوئی حیوان کھائے تو یہ اس شخص کی طرف سے صدقہ جاریہ تصور کیا جائے گا. تو کوئی بھی شخص اگر پیڑ لگائے گا اور اس کا پھل یا چارہ، یعنی کہ جو اس پیڑ سے میوہ ملے گا، ٹھیک ہے، فروٹس ملیں گے، یا اس کا جو چارہ ہوگا، جو اس سے پتے اگیں گے، ٹھیک ہے، جو پتے نیچے گریں گے، کوئی بھی حیوان ان پتوں کو کھائے گا، تو اس طرح اس شخص کی طرف سے صدقہ جاریہ، یعنی کہ اس کی طرف سے یہ جو ہے یہ ڈونیشن، صدقہ ہو گیا، صدقہ دینا، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ ہمیشہ رہنے والا تصور کیا جائے گا. تو یعنی کہ ہر وقت، ٹھیک ہے، رہنے والا صدقہ مانا جائے گا. تو اس طرح سے ہمارا یہ جو سبق ہے مکمل ہوا چاہتا ہے. تو اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو اس سبق کے سوالات کرائیں گے. تو بنے رہیں ہمارے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، اچھے سے رہیں، پڑھائی اچھے سے کیا کریں، تو اپنے گھروں میں رہا کریں. تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ، بائے بائے.